ٹیئر 8 کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. اور ٹاپک از تھینکفل مین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ ٹاپک جو ہے ادھورا ہے. کل ہم پہنچ گئے تھے کہ کل جو گولڈ سمتھ تھا اس نے رمن کو بتایا کہ آپ یہاں پہ انتظار کیجیے، میں میری دکان پر میں آ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ فلاں شخص میرے پاس آیا ہے، اس نے یہ جو نیکلیس ہے وہ بیچنے کے لیے لایا ہے. یہ میں نے بنایا تھا پرنس کے لیے، کیونکہ پرنس مس ہو چکا تھا اس سے پہلے، کچھ مہینے پہلے. مجھے لگتا ہے کہ اسی نے اس کو مار ڈالا ہے اور یہ نیکلیس چوری کر گیا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to the goldsmith's shop and ordered them to arrest him. اور بادشاہ نے بھی یہ جو نیکلیس تھا اس کی پہچان کی. اس نے بھی یہ پہچان لیا ہاں یہ نیکلیس جو ہے ہار شہزادے کا ہے. تو اس نے اپنے سپاہی وہاں پہ سپاہی بھیج دیے سنار کے دکان پر. اور پھر کیا ہوا اور حکم دیا ordered him to arrest رمن، یعنی اسے حکم دیا گیا کہ رمن کو اریسٹ کیا جائے، رمن کو گرفتار کیا جائے. The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. اور سپاہیوں نے رمن کو گرفتار کر کے لایا اور جیل کے اندر ایک چھوٹے سے روم، یعنی ڈارک سیل a small room in a prison. یا ہم اس کو کال کوٹری بھی کہتے ہیں. کال کوٹری میں ڈال دیا. کہاں پہ ڈال دیا بچوں؟ کال کوٹری، یعنی جیل کے ایک چھوٹے کمرے میں، اسے ہم حوالات بھی کہتے ہیں، حوالات کے اندر ڈال دیا. رمن could not understand why he was arrested. لیکن رمن کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا. Why police have arrested? اسے یہ سمجھ نہیں. He asked one of the guards why he had been locked up. تو اس نے ایک سپاہی سے پوچھا why he had been locked up. اسے کیوں بند کر دیا گیا ہے. locked up dear students, locked up بھی phrasal verb ہے. یعنی اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اسے لاک اپ یعنی جیل میں بند کیوں کر دیا گیا ہے. جیل میں بند وہ خود بھی یہ نہیں جانتا تھا. The guard told him his crime. یہ جو سپاہی تھا اس نے اس کا یعنی رمن کو اس کا کرائم یعنی جرم، یعنی اس کا جرم بتایا کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے. آپ نے کیا جرم کیا ہے. You have killed our prince and stolen his necklace. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے شہزادے کو مار ڈالا ہے اور یہ نیکلیس آپ نے پھر چوری کر دی ہے آپ نے. Therefore you have been locked up. اسی لیے آپ کو جیل میں لاک اپ یعنی آپ کو بند کر دیا گیا. آپ کو بند کر دیا گیا. رمن was horrified to hear this. اور رمن کیا ہوا؟ horrified یعنی خوف زدہ ہوا. یعنی اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ سننے کے بعد وہ خوف زدہ ہوا، وہ خوف سے لرز اٹھا. horrified یا لرزنا. تو یہ بیچارہ رمن خوف سے تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا. کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ He had been deceived by the goldsmith. اس نے کہا کہ گولڈ سمتھ نے مجھے ڈسیو کیا. کیا کیا؟ ڈسیو یعنی دھوکہ دے دیا. گولڈ سمتھ نے مجھے کیا دے دیا؟ دھوکہ دیا. اس نے کہا گولڈ سمتھ نے ڈسیو مجھے کیا، اس نے یعنی مجھے دھوکے میں پھنسایا. اس نے مجھے دھوکے میں پھنسایا. تو بائی گولڈ سمتھ
the animals had been right when they had advised me not to trust the man. اور اسے وہ باتیں یاد آئی جو جانوروں نے اس برہمن سے کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جانوروں نے سچ ہی کہا تھا کہ اس آدمی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. کیوں کہ اس نے کہا تھا ہی واز دا موسٹ انگریٹفل کریچر. یہ جو رمن ہے، یہ جو اس میں آدمی ہے، یہ جو گولڈ سمتھ ہے، یہ کیا ہے؟ ناشکر گزار بندہ ہے، ناشکر گزار مخلوق ہے. ہی فیلٹ سیڈ، وہ بہت مایوس ہوا، وہ بہت فیلٹ، یہ ہم نے کل بھی کہا تھا فیلٹ پاسٹ ہے فیل کا، فیل یعنی پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، فیل فیلٹ فیلٹ. اس طرح سے ٹولڈ بھی آیا، دو اسٹولن بھی آئی تھی، کل بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، لہٰذا آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو he was most angry. He felt sad، بہت مایوس ہوا. sad پریشان ہو گیا. اس کا سائنونیم ہے worry، غمگین ہونا. اس کا اگر ہم انٹانیم کہیں گے تو happy انٹانیم. ٹھیک ہے. تو the animals had been better than this man. وہ جانور جو تھے وہ اس آدمی سے بہتر تھے. کس آدمی سے؟ یعنی یہ جو آدمی تھا، یہ گولڈ سمتھ تھا، اس سے بہتر تھے. just as he said thinking، اب وہ جسٹ بس بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا. he remembered the snake، اسے کیا یاد آ گیا؟ اسے سانپ یاد آ گیا. he called out، اس نے سانپ کو بلایا. called out بھی ہے، called out بھی phrasal verb ہے. called out، اس نے سانپ کو بلایا. and the next moment، اسی اسنا میں یعنی کچھ ہی لمحوں بعد the snake slithered into the cell، یہ جو سانپ جو رینگتے ہوئے کمرے میں آیا. what can I do for you؟ asked the snake، snake نے پوچھا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. رمن told him how he had come into the dark cell، رمن نے پوری کہانی بتائی کہ میں اس کال کوٹری میں کیسے پہنچ گیا. the snake was sad to hear about Raman's plight، تو سانپ بھی بڑا پریشان ہوا اس کی یہ حالات زار سن کر، یعنی پلائٹ یعنی اس کی ناگفتگو، پلائٹ unpleasant condition یا ناگفتگو حالت ہم کہیں گے. حالت تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہوا. He said don't worry، اس نے کہا پریشان مت ہو جائیے. I have a plan، میرے پاس ایک منصوبہ ہے. I will slip into the queen's chamber، میں یہ جو ملکہ ہے اس کے جو چیمبر ہے، اس کا جو خاص چیمبر کہتے ہیں خاص کمرہ، چیمبر خاص کمرہ، میں اس کے اندر گھس جاؤں گا. اینڈ بائٹ ہم، اور اس کو کاٹ ڈالوں گا. My poison will separate in her body and she will become unconscious، میرا جو زہر ہے اس کی پوری باڈی میں پھیل جائے گا، وہ انکانشس ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی. انکانشس بے ہوش. اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کانشس ہے. کانشس اس کا اپوزٹ جو ہے کیا ہے؟ کانشس ہے. اچھا انکانشس بے ہوش. اچھا یعنی وہ بے ہوش ہو جائے گی. The king will be very sad، بادشاہ بہت پریشان ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا. Nothing will be able to cure him، اسے کچھ علاج نہ ہو پائے گا، کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. However if you touch her forehead she will wake up، جب تک نہ آپ اس کا ماتھا جو ہے اس کے اوپر ٹچ کر لو گے، چوم لو گے، تب تک وہ ٹھیک نہیں. she will wake up، اور جب آپ اس کے ماتھے کو ٹچ کرو گے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ جاگ جائے گی، ویک اپ ہو جائے گی. ویک اپ، ویک اپ یہ بھی فریزل ورب ہے. وہ
ٹھیک ہو جائے گی, وہ جاگ جائے گی, اس کو ہوش آ جائے گا. The king will be pleased and he will set you free. تو بادشاہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ کو آزاد چھوڑ دے گا. The snake then slithered away into Queen's chamber and bit her. اور اس طرح سے سنیک چلا گیا اس خاص کمرے میں اور کوئین کو کاٹ لیا. تو کوئین felt unconscious. ملکہ کو کیا ہوا؟ وہ بے ہوش ہو گئی. ہر میڈ انفارمر the king. اس کی جو نوکرانی تھی انہوں نے بادشاہ کو انفارم کیا, اطلاع دی کہ سانپ نے ملکہ کو کاٹ لیا ہے. The king called the doctors to cure her for snake bite. تو بادشاہ نے ڈاکٹروں کو بلایا, ڈاکٹروں کو علاج کے لیے بلایا تاکہ اس کا علاج ہو سکے. پڑھتے کو ناٹ کیور ہے, لیکن ڈاکٹرز اس کا علاج نہ کر سکے. زہر پھیلتا گیا. The poison was fast spreading. زہر تیزی سے پھیلتا گیا. The king grew sad. بادشاہ کی پریشانی بڑھتی گئی. grew پریزنٹ ہے اور اس کا پاسٹ گرو ہے. grew grow and grown. تو بادشاہ کی پریشانی بڑھتی گئی. He made announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. تو اس نے اعلان کروایا اگر کوئی بھی شخص ملکہ کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس آدمی کو ایک بہت بڑی موٹی رقم انعام میں دی جائے گی. اور the announcement was made even in the prison. اور یہ جو اطلاع جو تھی, اعلان جو کروایا گیا, یہ جیل میں بھی کروایا گیا. Raman offered to go and try to cure the queen. رامن نے آفر کیا, اس نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں, میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کو کوئین کو ٹھیک کرنے کے لیے. He was taken to the queen's chamber. اور رامن کو اس کوئین کے چیمبر میں کمرے میں لیا گیا. He touched the queen's forehead. اس نے اس کو ماتھے کو ٹچ کیا اور امیجیٹلی یہ جو تھا یعنی جلدی سے the queen opened her eyes. ملکہ نے اپنی آنکھیں کھول دی. She was cured. تو اس طرح سے وہ ٹھیک ہو گئی, یعنی وہ جو سانپ نے اسے کاٹا تھا وہ ٹھیک. The king was pleased with Raman. تو بادشاہ رمن سے بہت خوش ہوا. He asked him, اس نے کہا how do you land up in the jail? How do you land up? تو آپ اس جیل میں کیسے آپ نے قدم رکھا, آپ جیل میں کیسے آئے گے؟ لینڈ اپ. لینڈ اپ بھی کیا ہے؟ لینڈ اپ بھی ہے, لینڈ اپ بھی, لینڈ اپ, لینڈ اپ یہ بھی فریزل ورب ہے. تو اس نے کہا آپ نے جیل میں کیسے, آپ جیل میں کیسے آئے؟ Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. تو رمن نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ کس طرح وہ جیل میں آ گیا, اور وہ بھی بتایا کس طرح گولڈ سمتھ نے اسے ناشکری کی, ungratefulness یعنی کیسے اس نے پوری داستان بتائی. Hearing the story, the king got angry. تو یہ کہانی سن کے بادشاہ کو زبردست شرارت ہوا. with the goldsmith سنار سے. He sent his guards to arrest the goldsmith. اس نے اپنے وہ سپاہی بھیجے گولڈ سمتھ کو گرفتار کرنے کے لیے. You are a cruel and ungrateful person. آپ بہت بڑے ظالم اور ناشکر گزار انسان ہو. You framed wrong charges. آپ نے یعنی غلط الزامات یعنی چارجز, الزام, چارجز آپ نے یعنی رمن پر غلط الزام یعنی بنائے اگینسٹ یعنی کس کے خلاف؟ یعنی ایک انوسنٹ یعنی معصوم انسان کے خلاف انہیں غلط یعنی الزام لگایا. دس مین ہیڈ ونس سیوڈ یور لائف. اس آدمی نے ایک دفعہ آپ کی زندگی بچائی ہے. انسٹیڈ آف ہیلپنگ ہم یو ٹولڈ لائی. اس کے بجائے کہ آپ اس کی مدد کرتے, آپ نے اس کے خلاف جھوٹ بولا. اینڈ گاٹ ہم اریسٹڈ. اس کو گرفتار کروایا. Now you will spend the rest of your life in jail. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو باقی جو زندگی ہے وہ جیل میں گزارنی ہوگی. بادشاہ نے گولڈ سمتھ سے کہا. Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold. اور بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ رمن کی جانب مڑا اور اس کو کیا دیا؟ اس کو ایک پورا بیگ یعنی سونے کی سکوں کا ایک پورا بھر کے بیگ دیا. اس کہا گو ہوم, آپ گھر جائے اینڈ لیو ہیپیلی, اور خوشحال رہے, خوشی سے اپنی زندگی گزارے. یہ سیٹ اس نے رمن سے کہا. رمن نے بادشاہ کا شکریہ ادا کر دیا. He and his wife lived happily ever after. اور رمن اور اس کی بیوی ہر ہمیشہ اس کے بعد خوشحال زندگی گزارتی رہی. تو اس کہانی سے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ایک ہمیں یعنی شکر گزار رہنا چاہیے.
دوسروں کا شکر گزار. کیونکہ جیسے اللہ پاک نے قرآن میں بھی بتایا ہے جب آپ یعنی جب آپ شکر ادا کرتے ہو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِ لَشَدِيدٌ. جب آپ میرا شکر کرتے ہیں میں نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. جب آپ نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرتا ہوں عذاب یعنی میں آپ کو سخت عذاب یعنی کرتا ہوں جو نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے. لہٰذا ہمیں ہر حال میں اس سبق سے ہمیں یہی سبق یعنی اس کہانی سے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں احسان فراموش کبھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر حال میں کسی کا احسان ہمیں نہ بھولنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہمیں ہر حال میں اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے. اگر نہ کوئی بھی اچھا کرے تو بھی اس حال میں ہمیں یعنی اس سے بہتر کرنا چاہیے اچھا کرنا چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس طرح ہماری جو آج کا سبق ہے وہ ختم ہو. امید ہے کہ آپ نے یہ سبق آپ کو سمجھا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.